یہ فرمایا کہ ہم نے یہ مہینے کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اور اس لیے فرض کیے ہیں کہ تاکہ تم یہ 30 دن کی گنتی پوری کر لو، لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، 30 دن کی گنتی پوری کر لو۔ عجیب لفظ استعمال فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، اور اگر غور کیا جائے تو اس میں ہمارے لیے تسلی کا بڑا سامان۔ ہر مسلمان جس کو بھی رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کی توفیق ہوئی، اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے، کبھی نہ کبھی خیال یہ آتا ہے کہ بھائی مجھ سے روزے کی عبادت کا حق ادا تو ہو نہیں سکا۔ ہو سکا؟ جو حق تھا روزے کی عبادت کا، جس طرح رکھنا چاہیے تھا اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے مطابق، وہ تو مجھ سے حق ادا ہو نہیں سکا۔ تو کیا میں روزے کی کہ جو فضائل بیان فرمائے ہیں قرآن و حدیث میں، کیا میں ان سے محروم رہوں گا؟ مجھ سے کمال درجے کا روزہ نہیں ہو پایا تو کیا میں محروم رہوں گا ان برکتوں سے، ان رحمتوں سے، اس اجر و ثواب سے، ان فضائل سے جو قرآن و سنت میں روزے کے بیان ہوئے ہیں؟ یہ ہوا ہے بیان کہ جو روزے رکھ لے گا پچھلے گناہ معاف ہو گئے، اور روزے دار کے لیے جنت میں خاص دروازہ ہے، روزے دار کے لیے باب الریان اس کا نام ہے، باب الریان۔ باب الریان کے معنی سیراب ہونے والے کا دروازہ۔ یہ میری خاطر پیاسا رہا تھا، میری خاطر اس نے پیاس برداشت کی تھی، آج اس کے لیے دروازہ وہ مقرر کیا گیا ہے جس کا نام ہی سیرابی کا دروازہ ہے۔ تو یہ اتنی عظیم فضیلت، اور یہ کہ روزہ میرا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، یعنی اور چیزوں کے کچھ ثواب بیان کر دیے ہیں کہ اس کے لیے ثواب ملے گا، اس کے لیے گھر تعمیر ہو جائے گا، اس کے لیے ہوگا، جنت میں یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن روزے کا یہ فرمایا کہ یہ میرے لیے ہے، میں ہی بدلہ دوں گا۔ کیا مانا؟ کہ اس کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے جو بدلہ میں دینے والا ہوں روزے دار کو۔ تو یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ سارے کے سارے اجر و ثواب، یہ فضیلتیں، یہ نعمتیں، یہ برکتیں، یہ رحمتیں جو روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، کبھی کبھی ہمارے دلوں میں خیال آتا ہے کہ ہم سے تو روزہ بن پڑا نہیں صحیح معنی میں، تو کیا ہم ان سے محروم رہیں گے؟ تو دیکھو قرآن کیا کہتا ہے جواب میں کہ ارے روزے کی حقیقت تو تم کیا بجا لاتے، اس کا حق تو تم کیا ادا کرتے؟ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تم گنتی پوری کر لو، گنتی پوری کر لو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، تو بس ہم تمہاری اس گنتی ہی میں برکت ڈال دیں گے۔ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، 30 دن تم سے کہے ہیں، 30 دن پورے کر لو، جیسے تیسے بن پڑے، جیسے تیسے بن پڑے، جس طرح بھی تم نے، بہرحال میرے حکم کا لحاظ تو کیا، میرے حکم کو مانا تو صحیح، میرے حکم کی خاطر کھانا پینا چھوڑا تو صحیح، اور جو میں نے حکم دیا تھا اس کے مطابق کر لیا۔ ٹھیک ہے تم عاجز ہو، کمزور ہو، اور تم سے وہ اعلیٰ درجے کی عبادت نہیں بن پڑی جو بننی چاہیے تھی، لیکن میں تمہاری کمزوری کو دیکھوں یا اپنی رحمت کو دیکھوں؟ میں تمہاری کمزوری کو دیکھوں یا اپنی رحمت کو دیکھوں؟ تو میری رحمت کا تقاضا تو یہی ہے کہ جب تم نے گنتی پوری کر لی تو بس میرے نزدیک تم آ گئے، قریب آ گئے۔ تو اس واسطے تمہیں انشاءاللہ اجر دوں گا، اور ایسا اجر دوں گا جس کا حدیث میں بیان آیا ہے کہ یہ جو آج رات آنے والی ہے، عید والی رات، اس کو لیلۃ الجائزہ قرار دیا۔ یہ انعام کی رات ہے اپنے ان بندوں کو جو بندے رمضان کے مہینے میں میری خاطر بھوکے پیاسے رہے، جنہوں نے میری خاطر راتوں کو جاگ کر گزارا، جنہوں نے میرے خاطر
तरावी के अंदर खड़े रहे। आज उन बंदों को इनाम देने की रात है, लैलतुल जायज़ा। इसमें अल्लाह तबारक व तआला अपने फज़्ल व करम से हम जैसे कमजोरों को भी नवाजते। जो ईद की रात है, इसकी भी बात रिवायतों के अंदर फजीलत आई है कि ये चूंकि इनाम की रात है, तो इसमें भी इबादत करना ये बड़ी फजीलत की बात है। तो इसको भी बिल्कुल ज़ाया नहीं करना चाहिए, बल्कि इसके अंदर जितनी तौफीक हो नफली नमाजों की, वो नफली नमाजें भी पढ़ी जाएं। बाज़ रात तो कहते हैं कि भाई ये रात भी इसी तरह जाग कर गुजारे जैसा कि शब कदर को जाग कर गुजारा जाता है। और बाद उलमा इकराम ने फरमाया कि पूरी रात जागने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ थोड़ा वक्त जो है वो इबादत के अंदर भी डालें इस रात के अंदर, क्योंकि इनाम की रात है अल्लाह ताला की तरफ से। तो उस इनाम